الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا خير الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى آخر الآية. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ایک دن گیا وہ باغ میں سب طوطیاں تھی خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی. کمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں ڈالے تھی گلے اپنے توق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالی. کمریوں کی یہ سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسونت جمیع خصالی. اور کمریوں کی یہ چہچہے سن کر انسان بھلا کیا چپ رہے. انسان پر بھی ہے لازم وہ یوں کہے صلو علیہ. کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا ایتھے کس شیدا بھی سایہ نہ ہوندا سانو گناہاں دی دھپ ساڑ دیندی. جے کملی والے دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا کراں حمد بیان میں اس رب دی جس کل کائنات بنائی تے میں اس محبوب دا امتی ہاں جیندی کل نبیاں تے شاہی تے میں کل اصحاب نو مندا ہاں وہ تے چوں یاراں دا شیدائی. میں نوکر آل رسول دہاں جنہ کربل جان لٹائی
اب آپ علاقے والوں کی چیکنگ ہوگی، کون بولتا ہے، کون لنگر دی خاطر آیا بیٹھا ہے، تے کون ختم نبوت دا عنوان سنن واسطے آیا بیٹھا ہے۔ ان اشعار پر آپ کی چیکنگ ہوگی۔ عین ہے تے غین کوئی نہیں، ٹک ڈیرن تے چین کوئی نہیں، اس بندے نو تو پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین۔ اور یہ بات آج تک راز میں ہے کہ کتنا لطف نماز میں ہے، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جس کا عقیدہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں ایسی قربانی دی کہ آج بھی اگر کوئی کان سماعت والی ہو تو آواز آتی ہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ بات آج تک راز میں ہے کہ کتنا لطف نماز میں ہے، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، حسین آج بھی نماز۔ اچھا ایک میری گل میری سن لو پہلے، میری تقریر او بندہ نہ بولے جڑا چودھری بن کے آیا بیٹھا ہے، او بندہ نہ بولے جڑا گھر والی نال وعدہ کر کے آیا بیٹھا ہے کہ مولوی نو تنگ کرنا ہے۔ تیسرا او بندہ نہ بولے کہ جڑا ایتھے آ کے جج بن کے مولویاں نو چیک کرن واسطے بیٹھا ہے۔ تین طرح دے بندے نہ بولن، اور جڑا بندہ مسجد دے اندر خود نو محمد عربی دا غلام بنا کے بیٹھا ہے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ منگو دعا مشالا اینج دا نصیب ہووے، منگو دعا مشالا اینج دا نصیب ہووے، منگو دعا مشالا اینج دا نصیب ہووے، جدوں موت آوے سانو اگے سونا حبیب ہووے، منگو دعا مشالا اینج دا نصیب ہووے۔ اور کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں، سبحان اللہ۔ کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں، او جنوں خیر پاوے سونا، جنوں خیر پاوے سونا، او کدی نہ غریب ہووے، منگو دعا مشالا جدا نصیب ہوئے۔ آخری شعر، جدوں آ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے۔ اب جس کا عقیدہ ہے وہ اگلی جناب لائن پر بولے گا، جدوں آ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹھکاوے، جدوں آ کے وچ قبر دے سونا قدم ٹھکاوے،
تے قدماں نو چم لواں میں اللہ سبحان اللہ توجہ نہیں کی تسی پی گئے ہو شیر جدوں آ کے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹھکاوے تے ہوئے گا کہ قدماں نو چم لواں میں سبحان اللہ یا رسول اللہ قدماں نو چم لواں میں منظر عجیب ہووے سبحان اللہ منگو دعا مشالا انجدا نصیب ہووے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر جناب عزت مآب خطیب اہل سنت خطیب شیری بیاں حضرت قبلہ حضرت العلام قاری محمد طیب رضا سعیدی صاحب زیتا مجدہ و شرفہ و تعالی اللہ عمرہ اور ہمارے محترم عزت مآب جناب حافظ محمد امان اعجاز صاحب قبلہ عزت مآب قاری القرہ زینت القرہ فخر القرہ قاری محمد جواد خضر آوان صاحب اور عزت مآب جناب محترم و محتشم میرے برادر اصغر قبلہ قاری محمد شہزاد صاحب اور آپ تمام نوجوان بزرگ حضرات جو آپ اپنے گھروں سے اس وقت اپنی نیند کو قربان کر کے محفل میں آئے بیٹھے ہو صرف وجہ یہ کہ سائیاں دا ذکر سننا ہے آج زبان عاجزانہ سے بندہ عاجز جس موضوع سخن پر لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے وہ ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت جڑے پہنچے ہوتے او بولے نے سبحان اللہ جڑے اجے تھے مسجد سے بیٹھے ہو نہیں بولے سبحان اللہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ موضوع ہے کہ تمام موضوعات کا مرکز ہے محبت مصطفیٰ اسی میں عشق مصطفیٰ اسی میں ادب مصطفیٰ اسی میں سیرت مصطفیٰ اسی میں حسن مصطفیٰ اسی میں جب تک بندہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا نمازیں پڑھی جا روزے رکھے جا حج کرے جا سب کچھ کیے جا جب تک ختم نبوت پر ایمان نہیں تمام اعمال تیرے اس طرح ہیں جس طرح شوپر میں پانی ڈال نیچے سے سوراخ کر پانی آئے تو نیچے چلا جائے یہ ہے عقیدہ ختم نبوت میں نے جو قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اس کا مفہوماً ترجمہ سادے سے الفاظوں کے اندر سنیے گا فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احدم لوگو اعلان سن لو یہ اعلان مجھ خطیب کا نہیں یہ اعلان قبلہ قاری صاحب کا نہیں یہ اعلان قبلہ آپ کے امام صاحب کا نہیں یہ اعلان ہمارے نعت خاں کا نہیں یہ اعلان کسی شیخ الحدیث کا نہیں یہ اعلان کسی شیخ التفسیر کا نہیں یہ اعلان کسی پروفیسر کا نہیں یہ اعلان کسی علامہ کا نہیں یہ اعلان کسی مفتی کا نہیں یہ اعلان دنیا کے مفکر کا نہیں یہ اعلان دنیا کے مدبر کا نہیں مولا پھر اعلان کیا ہے فرمایا اعلان جو کرنے والی ذات ہے جس ذات نے خود قرآن کو اپنے محبوب محمد عربی کے قلب اطہر پہ اتارا اس رب کا اعلان ہے مولا اعلان کیا ہے فرمایا لوگو تا قیامت صبح تک قیامت تو آ سکتی ہے مگر یاد رکھنا میں نے ایک قاعدہ بنایا ایک اصول بنایا ایک کلیہ بنایا کہ جناب ما کانا محمد ابا احدم من رجالکم ولکن رسول اللہ لوگو اعلان سن لو
قیامت تک جتنے زمانے آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے خاندان آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے نسب آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے قاری آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے عالم آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے مفتی آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے شیخ الحدیث آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے مدبر آتے رہیں گے، قیامت تک جتنے مفکر آتے رہیں گے، مگر لوگوں اعلان سن لو، قیامت تک بڑے بڑے آ سکتے ہیں، دوسرا محمد نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں بلند کر کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ میرا ویسے مائنڈ، میرا ذہن وہ یہ میرے ساتھ میرے بھائی موجود ہیں، ان سے میرا خاندانی رشتہ نہیں، ان سے دین کا رشتہ ہے۔ اگر سڑک میں لبھی ہے نا سیال کوٹ دی تے سیال کوٹ ہی جانا ہے، مری والے پاسے نہیں جانا، خوشاب والے پاسے نہیں جانا، ڈسکے والے پاسے ادھر رخ کر کے نہیں جانا۔ اگر اسی اس بستی دے اندر اپنا جناب لوکیشن لائیے نا تو اس بستی دے اندر آنا ہے۔ موضوع جو میرا ہے ختم نبوت، اللہ نے ختم نبوت دی چلنی ہے، لیکن تسی موجودگی دا ثبوت دینا ہے۔ پنجابی مجھے آتے نہیں اس وجہ سے معذرت، اردو سمجھنا۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد، لوگو اعلان سن لو، نہیں ہے محمد ابا احد، تم میں سے مراد کون ہے؟ کل قیامت تک جتنے لوگ آنے، من رجالکم، بالغ مردوں کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ اس پر جس کا عقیدہ ہے ہاتھ بول کے بولے سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت۔ اب توجہ، الحمدللہ مجھے قبلہ جانتے ہیں، میں وہ حسینی ہوں کہ کراچی سے امیر اہل سنت کے در کے ٹکڑے بھی کھائے ہیں، لاہور سے قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے گھر کے ٹکڑے بھی کھائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا سنی نہیں ہوں میں کہ جناب ادھر بیٹھا تو ان کا، ادھر بیٹھا تو ان کا۔ الحمدللہ عقیدہ ہے۔ اب سنیے گا عقیدہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ایسے ہے نا، اللہ ایک ہے، جس طرح کے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کسی مسلمان کو اللہ کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کو اللہ کے محبوب محمد عربی کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ توجہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک ہونے میں جس طرح کوئی شک نہیں، اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب کے آخری نبی ہونے میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں۔ اب جس طرح اللہ کے پیارے محبوب کے آخری نبی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، اسی طرح جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو اس کے کافر ہونے میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں۔ عقیدہ ہے نا، عقیدہ۔ اب چلو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 3 بیٹے تھے، اب 3 بیٹے دنیا میں تشریف لائے اور پھر واپس چلے گئے۔ اب بات یہ کہ اعتراض یہ ہوتا ہے، مسلمانوں تسی عجیب مسلمان ہو تے عجیب مسلمانیت اختیار کر کے نعوذ باللہ من ذالک عجیب نبی دا کلمہ پڑھے، عجیب نبی کا کلمہ پڑھ کے پوچھو کیسے بولتے ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم جناب خلیل اللہ،
ان کو اللہ نے اولاد دی. بیٹا کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ. اللہ نے بیٹا دیا، باپ کو بھی نبی بنایا، بیٹے کو بھی نبی بنایا. مگر جو تمہارے نبی ہیں یہ خود تو نبی ہیں، اولاد کو نبی تو نہیں بنایا. تو یہ سمجھو کہ تمہارے نبی کی جو نبوت ہے وہ کامل نہیں ہے. لہٰذا یہ اگے چل کے میں گلا کراں گا. لہٰذا تو اللہ نے اولاد کو واپس کیوں لیا؟ ہم کہتے ہیں یارو اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 3 بیٹے عطا فرمائے. باتیں ہیں 2. اگر اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کی اولاد کو جوان کرتا، یا تو اولاد کو نبوت ملتی یا تو نہ ملتی. یہ تھوڑی سبکن باتیں مشکل ہیں. اولاد کو نبوت ملتی یا نہ ملتی. اگر ہمارے پیارے نبی کے بیٹوں کو نبوت ملتی تب بھی ہمارے نبی کے شان میں کمی ہونی تھی. رب نے فرمایا یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. ہولی بولے ہو، ہولی بولے ہو. فرمایا یہ ختم نبوت کا تاج آگے چلا جائے گا، یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. اوے میرے جوان بھائیو تواڈے کول تے ساڈے بزرگی بازی لے گئے نے. فرمایا یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. مولا پھر فرمایا اگر اپنی اولاد کو، اپنے پیارے محبوب کی اولاد کو جوانی دیتا، جوانی دے کے پھر ان کو نبوت نہ دیتا، پھر بھی میرے محبوب کی شان میں کمی آنی تھی، یہ بھی نہیں ہونے دوں گا. ہاں اولاد جوان ہوتی، نبوت ملتی، ختم نبوت یہ نہ ہوتی. آگے اگر اولاد جوان ہوتی، نبوت نہ ملتی، پھر بھی محبوب کی شان میں کمی، تو محبوب تو وہ ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا. محبوب تو وہ ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. محبوب تو وہ ہے کہ چمک اسی کے در سے سب پاتے ہیں پانے والے. محبوب تو یہ ہے. مولا پھر کیا کیا؟ فرمایا ہوا یہ ہے. مفسر قرآن علامہ احمد یار خان نعیمی کی قبر کو کروڑوں سلام. آپ نے قلم اٹھایا اور عشق کی بات لکھی. فرمایا اعتراض کرنے والوں، تم نے اعتراض کیا میں اللہ کے محبوب کی اولاد کو نبوت کیوں نہیں ملی؟ فرمایا نبوت ملتی تب بھی محبوب کی شان میں کمی آنے تھی، نبوت نہ ملتی تب بھی محبوب کی شان میں کمی آنے تھی. فرمایا دونوں صورتوں میں نبی کی شان میں کمی آتی ہے، نہیں ہونے دوں گا. محبوب کی شان کو کم ہونے نہیں دوں گا. محبوب کیا جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ بھی برقرار رہے گا، اولاد بھی واپس لے لوں گا. یا رسول اللہ آؤ مدینے کی تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو بیٹے دیے پھر بیٹے واپس لے لیے. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کی بارگاہ کے اندر آئے. آ کے جناب جب دیکھا جانے جانا کی آنکھوں سے آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، مازاغ البصر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ جانے جانا نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے میرے بیٹے ابراہیم کو واپس اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو منع فرمایا ہے کہ جناب اپنی اولاد یا اپنے رشتہ داروں کے غم پر رویا نہ کرو. حضور نے فرمایا عبد الرحمن میں نے رونے سے منع نہیں فرمایا اور میں نے پیٹنے سے منع فرمایا ہے. رونا تو سنت ہے میرے نبی کی. فرمایا عبد الرحمن اللہ نے میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں لے لیا. عرض کرتے ہیں ہم یا رسول اللہ اللہ نے اولاد دی، اولاد واپس لے لی. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہاں فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا عبد الرحمن اللہ اگر مجھ محمد کے بعد کسی کو نبی بناتا میرے بیٹے ابراہیم کو بناتا. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں محمد اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں. میں محمد کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے
دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اولاد دی، واپس کیوں لی؟ آواز آتی ہے لوگوں، چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا مسئلہ ختم نبوت کا تھا۔ یارو، اگر حضور کی اولاد ختم نبوت پہ قربان ہو سکتی ہے، حضور کے 3 بیٹے ختم نبوت پہ قربان ہو سکتے ہیں، آج اگر ختم نبوت پر بات آئے تو آپ کہتے ہیں میری اولاد مینو پیاری، اور میرے پوترے مینو پیارے، میرے نواسے مینو پیارے، اور میرے رشتہ دار مینو پیارے، اور میں نے کہا جہان پھر لے سارا، حضور کی اولاد سے پڑھ کے تجھے کوئی اولاد پیاری نہیں ملے گی۔ ارے جب حضور کی اولاد ختم نبوت پہ قربان ہو سکتی ہے تو آپ کی میری اولاد ختم نبوت پہ قربان کی۔ لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، نعرہ رسالہ۔ سنیے گا آگے پھر قادیانی اٹھا کمینہ، کسیٹی کا بیٹا، وہ کہتا ہے دیکھو چلو ٹھیک ہے تم نے یہ تو جواب دیا، مگر یہ تو دو نا، اگر اللہ نے محبوب سے اولاد واپس لینی تھی تو پھر دی کیوں؟ توجہ ہے؟ اللہ نے محبوب کو اولاد محبوب سے واپس لینی تھی، پھر دی کیوں؟ اگر دیتا تو پھر بھی ان کو مسئلہ ہوتا، لے لی تو بھی مسئلہ ہے۔ اب سنو، جواب سنو گے؟ ہاں، اور جنہوں نے سواد آیا وہ بولو یار۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے جب اولاد واپس لینی تھی پھر دی کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار اگر اللہ پاک اولاد دیتا اور وہ نبی بن بھی جاتے پھر بھی مسئلہ تو ہونا تھا تمہیں۔ اللہ نے اولاد دی پھر واپس لے لی پھر بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ مفسر قرآن علامہ احمد یار خان نعیمی کا قلم اٹھا۔ میں نہیں کہتا کہ میرا جواب ہے، جن کا ہے انہیں کی بات تمہیں آپ کے سامنے سب کن سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اعتراض ہوتا ہے جناب اللہ نے محبوب کو اولاد دی، پہلے اولاد پر ایشو تھا، اب اولاد دی تو واپس لے لی، اب واپس لینے پر ایشو ہے۔ فرمایا دیکھو اللہ نے محبوب کو اولاد اس وجہ سے دی، اوئے ہائے مچل جاؤ گے، خدا کی قسم مچل جاؤ گے۔ فرمایا اللہ نے محبوب کو اولاد اس وجہ سے دی تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی ایسا کمینہ یہ نہ کہہ دے او مسلمانوں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس محبوب کے خون کے اندر اتنی طاقت تھی نہیں کہ اولاد آتی پھر بھی نبی کی شان میں یہ نقص نکالتے۔ فرماتے ہیں مسئلہ انہیں ایسا پیدا ہوا کہ یہ جناب کل قیامت تک کوئی لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ یہ بات کر سکتا تھا او لوگوں تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے خون کے اندر اتنی طاقت ہی کوئی نہیں کہ اولاد آتی۔ علامہ احمد یار خان نعیمی تیری قبر پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اولاد دی اور بتایا ان کمینوں کو او کمینیوں دیکھ لو میرے محبوب کے خون کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اولاد دی ہے، دیکھ لو 3 بیٹے 4 بیٹیاں واپس اس وجہ سے لی چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ختم نبوت۔ اب سنو آگے مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ آگے چلو حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، مسند امام احمد
مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، جب آپ کے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی نا، ایسے آپ اندر کھڑے ہوئے جناب، اور آپ اینٹیں جناب صحابہ لے آئے، آپ نے فرمایا میرے غلاموں دسو ابو بکر کہاں ہیں؟ میرے غلاموں بتاؤ میرا ابو بکر کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ فرمایا ابو بکر تھلے آنا، نیچے آئے، پہلی اینٹ رکھی مصطفیٰ نے، فرمایا ابو بکر میری اینٹ کے ساتھ اپنی اینٹ رکھ۔ پھر جب اینٹ رکھ لینا پھر فرمایا میرا عمر کہاں ہے؟ اے جڑے کہندے نا دمادم مسکلندر علی دا پہلا نمبر، اوے علی انج راضی نہیں ہون گے جدوں تک صدیق دے پہلے نمبر دا نعرہ نہیں لگے گا۔ فرمایا میرا عمر کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ حاضر۔ فرمایا تھلے آنا، یہ نہیں فرمایا میری اینٹ کے ساتھ، فرمایا ابو بکر کی اینٹ کے ساتھ اپنی اینٹ رکھ۔ پھر فرمایا میرا عثمان کتھے؟ یا رسول اللہ میں حاضر۔ فرمایا تھلے آؤ نا، تھلے آئے، فرمایا عمر کی اینٹ کے ساتھ اپنی اینٹ رکھ۔ پھر فرمایا میرا علی کتھے؟ یا رسول اللہ میں حاضر۔ فرمایا عثمان کی اینٹ کے ساتھ اپنی اینٹ رکھ۔ عثمان کی اینٹ کے ساتھ اپنی اینٹ رکھ۔ پہلی اینٹ آئی مصطفیٰ کی، دوسری اینٹ آئی ساتھ میں صدیق اکبر کی، ساتھ میں پھر دوسری اینٹ آئی فاروق اعظم کی، تیسری اینٹ آئی جناب عثمان غنی کی، چوتھی اینٹ آئی جناب قبلہ علامہ صاحب توجہ فرمائیے گا، چوتھی اینٹ آئی علی المرتضی شیر خدا کی۔ اب سنو، مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی ہے، جانے جانا نے پہلی اینٹ رکھوائی ابو بکر کی۔ اب آپ نے جواب دینا، پہلی اینٹ رکھی صدیق، دوسری اینٹ رکھی فاروق، تیسری اینٹ رکھی عثمان، چوتھی اینٹ رکھی علی شیر خدا کی۔ اور میں نے کہا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ظالموں، حضور نے فرمایا تھا ہاؤلائی خلفاء من بعدی، میرے غلاموں دیکھ لو مجھ محمد کے بعد خلافت کا سلسلہ اس طرح چلے گا۔ اور میں نے کہا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، علی کا پہلا نمبر کہنے والوں، تمہارا تعلق ایران کے ان ظالموں سے تو ہو سکتا ہے، مدینے کی نگری سے نہیں ہو سکتا۔ مدینے کی نگری سے اسی کا تعلق ہوگا جو یہ کہے گا سب سے پہلا نمبر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ موضوع ختم نبوت ہے۔ اچھا، اینٹیں رکھ دی گئی، اینٹیں رکھ دی گئی۔ اب آگے حدیث سنیے، جب اینٹ رکھ لی نا ایسے خلافت ہوئے چاہو، جب اینٹیں رکھ لی نا، اینٹ رکھنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا ہاذا مسجدی، غلاموں اے میں محمد دی مسجد ہے۔ علاقے کا کیا نام؟ ڈسکا۔ اور ڈسکیا لے ہو تسی اپنے مسیتاں تے ناز کر دے ہو جڑی مسیت محمد عربی نے بنائی ہے۔ ہاں آپ ناز کرتے ہوں گے آج ہماری مسجد میں 12 روزہ پروگرام، یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، حقیقت بات ہے، یہ ان کی محنت ہے، حقیقت بات ہے۔ لیکن جو بندے بولنے والے ہوتے ہیں وہ تو جناب پیچھے نماز پڑھ کے بھی منہ پہ بولتے ہیں، جو ادب کرنے والا ہوتا ہے وہ جناب امام کا معیار دیکھ کے جھک جھک کے سلام کیا کرتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ قبلہ کی محنت ہے۔ آگے حدیث سنو، فرمایا ہاذا مسجدی، لوگوں اعلان سن لو یہ مجھ محمد کی مسجد ہے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا
خاتم المساجد. یہ جو انبیاء کی مساجد ہاتھ سے بنائی گئی ہیں، نبیوں میں سے جس کے ہاتھ سے مسجد بنی گئی، یہ مجھ محمد سے آخری مسجد میرے ہاتھ سے بنی گئی ہے. توجہ، مسجدی حاضہ میری مسجد. خاتم المساجد، مساجد وہ جو انبیاء کے ہاتھوں سے بنی، ان میں سے یہ آخری مسجد ہے. یا رسول اللہ، پھر فرمایا کما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. توجہ توجہ، کما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے غلاموں، جس طرح کل قیامت تک کوئی یہ اعلان نہیں کر سکے گا کہ مجھ محمد کے جانے کے بعد فلاں مسجد یہ فلاں نبی نے بنائی ہے، فرمایا جس طرح یہ میری مسجد انبیاء کے ہاتھوں سے بنائی گئی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، اسی طرح اللہ نے مجھ محمد کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. آگے حدیث مبارکہ فرمایا، مسلم شریف فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. فرمایا لوگو اعلان سن لو، بے شک رسالت ختم ہو گئی، بے شک نبوت ختم ہو گئی، مجھ محمد کے جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر دوسرا نبی. آئے ہائے یار، تھوڑا جواب تو دو نا. مجھ محمد کے جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی دوسرا نبی. مجھ محمد کے جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر دوسرا نبی، دوسرا نبی، دوسرا نبی نہیں آ سکتا. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. میرے نبی کے جانے کے بعد بہت سارے فتنے اٹھ گئے. کہیں منکر زکوٰۃ کا فتنہ اٹھتا ہے، کہیں ختم نبوت کے جناب منکر کا فتنہ اٹھتا ہے. میرے نبی آپ کے دور کے اندر جناب والا، آپ جب اس دنیا میں ظاہری تشریف فرما تھے، آپ کے دور کے اندر وہ مسلمہ کمینہ جس نے خود کو نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، بڑے بڑے محلات میں بیٹھا کرتا تھا، اس نے جناب والا میرے نبی کو خط بھجوایا، اے محمد آدھے زمین کے بادشاہ آپ ہوں گے، آدھی زمین کا بادشاہ میں ہوں گا. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرا پیغام اس تک پہنچا دو، اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے جناب بادشاہ دیتا ہے. حضور نے فرمایا غلاموں مسلمہ تو مجھ سے نبوت مانگتا ہے. آپ نے ایسے چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کے آپ نے فرمایا غلاموں وہ تو نبوت مانگتا ہے، میں محمد یہ چھڑی بھی نہیں دوں. اللہ سبحان اللہ. چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا پیغام آیا. میرے نبی نے اپنا پیغام بھجوایا، فرمایا اللہ پاک جسے چاہتا ہے زمین پر بادشاہی دیتا ہے. حضور نے اپنے غلاموں میں سے فرمایا میرے غلاموں مسلمہ کے دربار میں جانا ہے، سچ سچ بتانا مسلمہ کے دربار میں مجھ محمد کا خط لے کر کون جائے گا؟ صحابہ کرام وہ صحابہ
صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تکتے تھے، خدا کی دید ہوتی تھی۔ اللہ سبحان اللہ 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 توجہ رکھیے گا، آخری بات تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جو مجھ محمد کا خط لے کر مسلمہ تک پہنچائے نا۔ ایک صحابی رسول 12 بچوں کے باپ جن کا نام حضرت حبیب بن زید ہے، جناب کاروبار بزنس کیا ہے، کھجوروں کے ٹوکرے جناب اپنے سروں پر رکھا کرتے تھے، کھجور بیچا کرتے تھے، ایسے کھجور کا ٹوکرا بھی صرف ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، حضور کی بارگاہ میں جلدی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سبحان اللہ تسی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تھے مولوی پسینہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بندے ہو۔ اب دیکھو یہ توجہ رکھیے گا، صحابی رسول آپ آج آپ اپنی اور ہم اپنی اولادوں کو پیار کرتے ہیں نا، بڑا پیار کرتے ہیں۔ صحابی رسول اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا خط لے کر جاؤں گا۔ صحابہ بیٹھے تھے، یہ عرض کرنے لگے، کھجور کا ٹوکرا غلاموں پہ گر گیا، کسی کے منہ پر کتنے کھجور، کسی کے منہ پر کتنے کھجور، کسی کے منہ پر کتنے کھجور۔ صحابہ کہتے ہیں حبیب اتنا جلدی ہے، تجھ سے کھجور سنبھالے نہیں جاتے، نبی کا خط لے کر کیسے مسلمہ تک پہنچائے گا؟ سنو حبیب جناب غریب غلام کا جواب، آپ فرماتے ہیں صحابہ اگر میں اپنے کھجور کے ٹوکروں کو جوڑتا رہتا، بازی کوئی اور لے جاتا۔ اللہ سبحان اللہ 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 حضور نے فرمایا حبیب یہ خط لے کر جانا۔ عرض کی یا رسول اللہ جو حکم فرمانا ہو مجھے فرما دیں۔ حضور نے فرمایا حبیب بہادر بن کے جانا، حبیب نڈر بن کے جانا، حبیب شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ جناب والا سواری بھی دی گئی، خط بھی دیا گیا، مسلمہ کے دربار میں جا پہنچے۔ حضرت حبیب جب مسلمہ کے پاس پہنچے نا، توجہ رکھیے گا، جب مسلمہ کے پاس پہنچے نا، مسلمہ کہتا ہے جی کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ جواب دیتے ہیں او مسلمہ تینوں شکل تو نہیں لگ رہا اللہ دے نبی دا غلام۔ مسلمہ کہتا ہے کتوں آیا ہے؟ جواب دیتے ہیں مسلمہ تجھے شکل سے نہیں دکھتا، اپنے نبی کا خط لے کر آیا۔ اللہ سبحان اللہ اب مسلمہ کہتا ہے ہاں جی خط دینا۔ بادشاہوں کے خط زمانے کے اندر ان کے سفیر جناب والا وزیر مشیر پڑھا کرتے ہیں۔ جب خط لے کر اس نے اپنے مشیر کو دیا، مشیر نے خط پڑھا، خط کے اندر لکھا ہے مسلمہ تو جھوٹا ہے۔ مسلمہ اب جس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولو مسلمہ تو جھوٹا ہے، مسلمہ تو جھوٹا ہے، مسلمہ تو جھوٹا ہے۔ جب اس نے یہ خبر سنی نا، چونکہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اکیلے میں سن لیتا تو کوئی بات نہیں، جب اس نے دربار کے اندر یہ خبر سنی نا، اس کا جناب والا رنگ زرد ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور کہتا ہے حبیب یہ مجھے جھوٹا کس نے کہا ہے؟ بتا تیرے بارے میں، تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں مسلمہ پوچھنا کی یہ چہرے تو نہیں لگتا تو جھوٹا، بے شک جھوٹا پوچھتا کیا ہے؟ چہرے سے نہیں لگتا، میرے چہرے سے نہیں لگتا، میرا چہرہ تجھے نہیں بتاتا کہ تو جھوٹا ہے۔ اب توجہ، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمہ کا وہاں پر دربار ہے۔ اب مسلمہ کہتا ہے حبیب تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے بچوں کو پیارا کر لے، اپنے خاندان کو پیارا کر لے، اپنے گھر والوں کو پیارا کر لے، اپنے بال بچوں کو پیارا کر لے۔ یہاں پر جناب کس کے دربار میں، کس بادشاہ نڈری کے ساتھ آ کے مظاہرہ کر رہا ہے؟ حضرت حبیب فرماتے ہیں مسلمہ
جتنے بچے ہیں اگر اللہ پاک اس کے ڈبل بچے بھی عطا کرتا، جتنے بچے قربان ہو جاتے، پھر بھی حبیب کہتا مولا اور دے دے، میں نبی دی ختم نبوت قربان، اللہ سبحان اللہ میں نبی دی ختم نبوت قربان کر دیا۔ لوگوں جب مسلمہ نے یہ جواب سنا، اب مسلمہ نے تلوار ماری، حبیب بن زید کا ایک بازو کٹ کے زمین پر گرا اور کہتا ہے حبیب اب بتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرماتے ہیں مسلمہ تو جھوٹا ہے، تو اللہ اللہ لوگوں تڑپ جاؤ گے۔ مسلمہ نے حبیب بن زید کا دوسرا بازو کاٹا، پھر پوچھا حبیب تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں تو جھوٹا ہے، اللہ اللہ۔ پھر مسلمہ کہتا ہے حبیب ابھی بھی اپنی جان کو پیارا کر لے، تیری شہرت بھی موجود ہے، تیری گردن بھی موجود ہے، ابھی تیرے دو بازو کٹ گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمہ میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے، ہر ایک ٹکڑے میں سے آواز آئے گی کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کرنا، کل قبر کے اندر ہمارے اعمال تو کام نہ آئے، ہمارے اعمال جتنے بھی برے ہوں، کل قیامت کے دن اگر ہمارے اعمال کام نہ آئے، اتنا تو عرض کر سکیں یا رسول اللہ جتنے بھی تھے آپ کی ختم نبوت پہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیتے تھے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ جان قربان کر دی، جان قربان کر دی۔ واقعہ وہاں ہوا، آپ کے اور میرے نبی مدینہ میں بیٹھے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما زاغ البصر کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ آپ فرماتے ہیں صحابہ میرے غلام کو مسلمہ نے شہید کر دیا، میرے غلام کو شہید کر دیا۔ اب سنو خوشخبری سنو، یہ بھی دیکھ لیا کہ واقعہ رونما ہو گیا، اور پھر فرمایا میرے غلاموں میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے میرے غلام کو جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ تھے جتنے بھی نبی پہلے شریعت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی پہلے شریعت ان کی وقتی تھی، آدم بھی آئے لیکن زمانہ محدود ملا، نوح بھی آئے زمانہ محدود ملا، موسیٰ بھی آئے زمانہ محدود ملا، عیسیٰ بھی آئے زمانہ محدود ملا۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، آدم سے عیسیٰ سارے چلے جاؤ، تم نے واپس بھی آنا ہے، مگر کل قیامت تک جس دین کا ڈنکا بجنا ہے وہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے۔ تھے جتنے بھی نبی پہلے شریعت ان کی وقتی تھی، ہے حشر تک سارا جہاں ختم نبوت کا، ہے حشر تک سارا جہاں ختم نبوت کا، مگر ہے حشر تک سارا جہاں۔ تقریر مک گئی جے، تقریر مک گئی۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے
ختم نبوت. کوئی بندہ جناب تمہارے سامنے جتنے سجدے کر لے، دل کے اندر اگر کھوٹ نہ دیکھو بیٹھتا کہاں ہے، اٹھتا کہاں ہے، صحبتیں کون سی؟ کہنا قادیانی میرے یار، تو کہہ دو وہی تیرے یار. حضور کے بعد قیام، حضور نے ایسے فرمایا یہ میں محمد اور قیامت ایسے، یہ جگہ خالی ہے. حضور کے بعد قیامت نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ ختم نبوت کا. میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی نا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا نہیں ہے محمد بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ. بالغ مرد، اب جو بالغ مرد یہ کس کا ترجمہ ہے؟ توجہ، رجال، رجل عربی گرامر میں رجل اس مرد کو کہتے ہیں جس کے اندر تین شرطیں ہوں. ایک، وہ بندہ جناب بالغ ہو، دوسری وہ زندہ ہو، تیسری وہ عقل والا ہو. فرمایا بالغ مردوں میں سے باپ نہیں. حضور کی اولاد بالغ بیٹے ہوئے نہیں، باپ نہیں، ہاں باپ نہیں. اور دوسری تفسیر اس کی یہ فرمایا کل قیامت کے دن باپ اولاد کا نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوگا تو محمد ہوگا اپنی امت کا. تیسرا نقطہ فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، قبر کے اندر جس کا عقیدہ ہے حضور آئیں گے نا، قبر کے اندر حضور آئیں گے، تو پوچھا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بندے بتا اس رجل کے بارے میں کیا کہتا تھا. رجل کے لیے شرطیں تین ہیں، زندہ، عقل والا، بالغ. قبر میں سوال کیا ہوگا؟ اس عقل والے کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس زندہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور اس بالغ کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب ان ظالموں کا جنازہ اٹھ گیا جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے. میں نے کہا تمہیں خدا مٹی میں ملا دے، ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ختم نبوت کا تاج پہن کے ہمارے نبی تشریف لائے. جس کے نبی ختم نبوت والے ہیں ہاتھ اٹھا کے گواہی دے. ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لے آئے. ختم نبوت کا تاج، ہاتھ نیچے نہ، ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے. یا رسول اللہ آپ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ، یا رسول اللہ آپ کا زمانہ تابعین کا زمانہ، یا رسول اللہ کل قیامت تک یہ آپ کا زمانہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب خود رب دیتا ہے. فرمایا کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ تیرے نے. عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرما سارے تیرے نے، رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے لیو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے. سوہنے دی گل بات نہ مکے، ذکر کر دیاں رات نہ مکے، سجدے وچ آقا جی آپ نو ویکھاں، ساری عمر رکعت نہ مکے. نہ خطیب ہوں نہ وزیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، میری سلطنت ہے در مصطفیٰ، اسی سلطنت کا فقیر ہوں.